روزی کا حصول ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام ہر انسان کو اپنی ضرورت جائز ذریعے سے پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جائز ذریعہ میں تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، مزدوری اور صنعت کاری وغیرہ شامل ہیں۔ کسب حلال انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے فرائض۔ کمائی کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسے کمائی اور کہاں خرچ کی۔ اگر انسان نے جائز ذریعہ یعنی سودی کاروبار، بے حیائی کے کاموں، شراب کے کاروبار، بت سازی، ذخیرہ اندوزی اور جوئے وغیرہ سے روزی حاصل کی ہوگی تو اس کا حساب ہوگا اور اس پر سخت سزا دی جائے گی، اور اگر جائز و حلال ذریعہ سے روزی حاصل کی ہوگی تو حساب اگرچہ اس کا بھی ہوگا لیکن اس کا اجر ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر حلال روزی کمانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ محنت سے روزی کمانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ بعثت سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے اور کئی مرتبہ ملک شام کے سفر پر گئے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وعظ و تبلیغ کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف پیشوں کو اختیار کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی اور کاشتکاری کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنگی اوزار بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بوڑھی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت اس طرح کی کہ وہ رزق حلال کی تلاش میں کوشاں رہے۔ حلال کمانے اور حلال کھانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت محنت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہت ہی مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا تھا، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی قافلے چلتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زراعت کے پیشے سے بھی وابستہ تھے۔ تاریخ اسلام میں تابعین، تابع تابعی، محدثین اور اسماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر بھی سیکھے تاکہ اشاعت اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ حلال طریقے سے رزق بھی کما سکیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے اور اپنا مال تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ ہانڈی بیچنے والے، امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ صابن بیچنے والے، امام بقال رحمۃ اللہ علیہ سبزی فروش اپنے پیشوں سے منسلک ناموں کی وجہ سے مشہور تھے۔